اس کے بعد جی آگے سورہ دہر ہے. دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ. اس سورت کا ایک نام سورۃ الانسان بھی ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی حقیقت بتائی ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ تعالیٰ انسان کو کہتے ہیں کہ تجھے پتہ ہے کہ ایک وقت تجھ پر ایسا بھی گزرا ہے کہ تو قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، یعنی تو ایک ایسی چیز تھی کہ جو قابل ذکر ہی نہیں ہے. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ تو تھا ہی نہیں، تیرا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. مثال کے طور پر کوئی بچہ ابھی کسی کا پیدا ہونے والا ہے تو ہمیں تو نہیں پتہ پیدا ہونے والا، اس کا ذکر کوئی ہے ہی نہیں ہے. ذکر تو اس کو ہوتا ہے کہ جب وہ آ جاتا ہے تو پھر ایک مطلب یہ. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو ایک ایسی چیز تھا کہ جو قابل ذکر نہیں ہے، یعنی تو ایک قطرہ تھا گندا پانی کا کہ جس کا نام لینا لوگ گوارہ نہیں کرتے، قابل ذکر چیز نہیں، یعنی تو اپنی حقیقت پر غور کر کہ تو کیسی چیز تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا. نبتلیہ، ہم اس کا امتحان کرنا چاہتے ہیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو پھر ہم نے اسے ایک سیدھا سادہ انسان بنا دیا جو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے. کیا تھا؟ ایک قطرہ تھا پانی کا. تو اب ایسا انسان ہم نے بنا دیا کہ جو دیکھتا سنتا سب کچھ ٹھیک ٹھاک انسان بنا دیا. انا ہدیناہ السبیل واما شاکرا واما کفورا. پھر اس کے سامنے دونوں راستے ہم نے واضح کر دیے. یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ جس راستے پر وہ چاہے اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، چاہے تو اللہ کا کفر کرنے والا بن جائے. اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. پھر اس کے بعد جو شکر گزار بندے ہوں گے ان کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو ان پر انعامات ہوں گے ان کا ذکر کیا ہے. ان الابرار یشربون من کأس، کہ جو نیک لوگ ہوں گے قیامت والے دن وہ شراب کے ساغر جو ہے وہ پئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی. اور یہ ایک چشمہ ہے جو بہتا ہے اور اس سے جو ہے جنتی جو ہے نیک جو لوگ ہوں گے اس میں سے پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اسی شراب کی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. اس کے بعد فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا. کیوں؟ اس لیے یہ انعام ان کو ملے گا کہ یہ کھانا کھلاتے تھے اللہ کی محبت میں، مسکین کو بھی، وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی مسکین کو بھی کھانا. یہ کھانے کا لفظ بار بار آ رہا ہے. کھانا کھلانے سے صرف یہ نہیں مراد کہ روٹی، یعنی یہ ایک محاورے کے طور پر آ رہا ہے. خرچ کرنا صرف مراد ہے. جہاں پر بھی آتا ہے نا مسکین کا قرآن میں جگہ جگہ یہی آتا ہے یطعمون الطعام یطعم، تو یہ ایک محاورے کے طور پہ لفظ آتا ہے، اصل میں مطلب ہے خرچ کرنا. تو وہ خرچ کرتے تھے مسکینوں پر بھی، یتیموں پر بھی، اور اسیروں پر. اسیر قیدیوں پر خرچ کرنا. یہ آج کل لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ قیدیوں پر خرچ کرنا ایک بڑا ثواب کا کام ہوتا ہے. یہ جو جیلوں میں قیدی ہوتے ہیں نا، ان پر خرچ کرنا، ان پر صدقہ خیرات کرنا، یا ان کو جا کے کھانا کھلانا، ان کی مدد کرنا، یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے. قرآن اس کو بیان کر رہے ہیں، اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ قیدیوں پر خرچ کرنا. ٹھیک ہے ان سے غلطی ہوگی، وہ اپنے جرم کی سزا بھگت رہے ہیں، تو اس کا ان کے ساتھ تعاون کرنا جو ہے نا یہ بڑا ثواب کا کام ہے. تو اس طرف بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ قیدیوں کے ساتھ بھی ہم تعاون کریں، ان کے ساتھ امداد کریں، یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ. فرمایا کہ یہ انعام ان کو اس وجہ سے ملے گا کہ وہ دنیا میں جو خرچ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کا بدلہ نہیں چاہتے اور ہم شکر بھی نہیں چاہتے. یعنی جب آدمی خرچ کرتا ہے نا تو کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرتا ہے تو آدمی کو خواہش ہوتی ہے یار یہ یوں مجھے کہہ دے کہ بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر اتنا اخلاص ہے کہ وہ کہتے ہیں لا شکور، ہمیں یہ مہربانی بھی نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا شکریہ ادا کرنا بھی ہمیں نہیں چاہیے. اتنا اخلاص کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں. انا نخاف. پھر آگے پھر جنتیوں کا ایک اور ذکر ہے کہ ایسے جنتی کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ داخل کریں گے ایسے ایسے باغات میں کہ جن کے گچھے جو ہیں وہ لٹک رہے ہوں گے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور ان کو جو ہے وہ ایسی شراب چاندی کے برتنوں میں اب خورے شیشے کے ہوں گے اس میں پلائی جائے گی. یُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، ان کو ایسی شراب پلائی جائے گی کہ اس میں زنجبیل یعنی ادرک کی آمیزش ہوگی. پیچھے تھا کافور کی آمیزش اور اب ہے ادرک کی آمیزش. یہ تھوڑے سے اوپر لیول کے جنتی ہوں گے. اور پھر اس سے اوپر ایک اور جنتی ہیں ان کا ذکر ہے کہ وہ ایسے جنتی ہوں گے کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ اب دیکھیں پہلے جنتیوں کے بارے میں جنت میں درجات ہوں گے نا. ابرار کو کیا ہوگا کہ وہ خود پی رہے ہوں گے شراب، اور یہ جو جنتی ہیں دوسرے نمبر والے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو پلایا جائے، یعنی نوکر چاکر ہوں گے ان کو جا کر پلائیں گے شراب. اور تیسرا ایک جنتی وہ ہوں گے جو سب سے اونچے درجے کے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو شراب پلائے گا. اتنا ان کا اونچا مقام ہوگا کہ رب ان کا خود ان کو شراب طہورہ پلائے گا.